أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا کہ جو موضوع میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالفین کی ایذا رسانیوں پر رد عمل، کہ کس طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے زمانے میں جو تکالیف دی گئیں، جن مشکلات کا سامنا تھا، ان مصائب کے دور میں، ان مشکلات کے دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی نمونہ کیا تھا، اپنا ذاتی رد عمل کیا تھا۔ آغاز میں پڑھی جانے والی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور مرسلین کو ان کے مشن کی تکمیل میں پیش آمدہ مشکلات اور مصائب کا ذکر فرما کر ہوشیار کیا ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے وہ انبیاء دنیا میں بھیجے جاتے ہیں، اس راہ میں تمسخر اور ٹھٹھے کا بسیرا ہوتا ہے، خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں، پرخطر راستے ہوتے ہیں، مصائب کی آندھیاں چلتی ہیں اور حوادث کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں۔ لہذا انبیاء کی سنت اس امر کا بین ثبوت ہے کہ وہ اور ان کی جماعتیں تلواروں کے سائے تلے پلا کرتی ہیں، ان کے لیے پھولوں کی سیج نہیں سجائی جاتی، وہ دن اور رات ابتلا دیکھتے ہیں، صبح و شام ان کے سروں پر خطرات کے بادل منڈلاتے ہیں، لیکن ان کے ایمان کمزور نہیں ہوتے، بلکہ وہ صبر و استقامت کا کوہ وقار بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ بالآخر وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان تکالیف کا صحیح ادراک فی زمانہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تیار کردہ جماعت کے سوا کسی کو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان ابتلاؤں اور مصائب کی بابت حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جماعت کو بہت پہلے خبردار کر دیا تھا، جیسا کہ حضور نے فرمایا، اگر کوئی میرے قدم پر چلنا نہیں چاہتا تو مجھ سے الگ ہو جائے۔ مجھے کیا معلوم کہ ابھی کون کون سے ہولناک جنگل اور پرخار بادیاں درپیش ہیں جن کو میں نے طے کرنا ہے۔ پاس جن لوگوں کے نازک پیر ہیں وہ کیوں میرے ساتھ مصیبت اٹھاتے ہیں؟ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے، اور جو میرے نہیں ابس دوستی کا دم مارتے ہیں، کیونکہ وہ عن قریب الگ کیے جائیں گے۔ حاضرین، آج مسیح زماں کے متبعین پر طرح طرح کے ظلم اور بربریت کے بازار گرم کر کیے جا رہے ہیں، تو دیکھنا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق صادق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سب و شتم، ابتلاؤں اور آزمائشوں کا خود کس طرح مقابلہ کیا، طرح طرح کی دی جانے والی تکالیف پر آپ کا اپنا نمونہ اور رد عمل کیا تھا۔ ایک دفعہ حضور لاہور میں قیام رکھتے تھے، ایک شخص
سراج الدین نامی بازار میں آیا اور گالیاں دینی شروع کر دی، اور گالیاں بھی فحش گالیاں۔ حضور کے ہاتھ میں گلاب کا پھول تھا، حضور اس گلاب کے پھول کو سونگھتے رہے اور وہ شخص گالیاں نکالتا رہا، حتیٰ کہ حضور اپنی قیامگاہ پر تشریف لے آئے۔ وہ شخص بھی آپ کے پیچھے وہاں آ گیا اور تقریباً آدھ گھنٹہ حضور کے سامنے روبرو کھڑا ہو کر وہ حضور کو فحش گالیاں بکتا رہا، لیکن آپ خاموش بیٹھے رہے۔ جب وہ شخص چپ ہو گیا تو آپ نے فرمایا بس کچھ اور فرمائیے۔ اس پر وہ شخص شرمندہ ہو کر واپس چلا گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ جب آپ دہلی میں تشریف رکھتے تھے تو وہاں ایک شخص ہر روز آ کر آپ کو گالیاں نکالا کرتا تھا۔ حضور نے حضرت ام المومنین سے فرمایا کہ اسے ایک گلاس شربت کا بنا کر بھیج دو، اس کا گلا گالیاں دیتے دیتے سوکھ گیا ہوگا۔ اسی سفر سے واپسی پر جب آپ کا قیام لدھیانہ میں تھا تو وہاں بھی مخالفوں نے آ کر گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب حضرت میر ناصر نواب صاحب مرحوم نے روکنا چاہا، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میر صاحب مت روکو، ان کو دل خوش کر لینے دو۔ غیر تو غیر اپنوں نے بھی اس سلسلے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ چنانچہ ہم پڑھتے ہیں کہ بعض دفعہ مرزا نظام الدین کی طرف سے کوئی رذیل آدمی اس بات پر مقرر کر دیا جاتا کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دے۔ چنانچہ بعض دفعہ ایسا آدمی ساری رات حضور کو گالیاں نکالتا رہتا۔ جب سحری کا وقت ہوتا تو حضور کہتے اب اس کو کھانے کو کچھ دے دو، یہ تھک گیا ہوگا، اس کا گلا خشک ہو گیا ہوگا۔ جب کہا جاتا کہ ایسے کم بخت کو کچھ نہیں دینا چاہیے تو حضور فرماتے ہم اگر کوئی بدی کریں گے تو خدا دیکھتا ہے، ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ کافر و ملحد و دجال ہمیں کہتے ہیں، نام کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے۔ گالیاں سن کے دعا دیتا ہوں ان لوگوں کو، رحم ہے جوش میں اور غیظ گھٹایا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا یہ رحم ہی ہوتا ہے جو مخالفین کی مخالفتوں کے باوجود ان کے لیے دعائیہ کلمات ہی ان کی زبان پر لاتا ہے، جس کی گواہی حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سیال کوٹی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک جلیل صحابی تھے، ان کی زبانی سنیے۔ کہتے ہیں کہ میں مختلف شہروں اور ناگوار نظاروں میں آپ کے ساتھ رہا ہوں۔ دہلی کی ناشکر گزار اور جلد باز مخلوق کے مقابل پٹیالہ، جالندھر، کپورتھلا، امرتسر، لاہور اور سیالکوٹ کے مخالفوں کی متفق اور منفرد دل آزار کوششوں کے مقابل میں آپ کا حیرت انگیز صبر اور حلم اور ثبات دیکھا ہے۔ کبھی آپ نے خلوت میں یا جلوت میں ذکر تک نہیں کیا کہ فلاں شخص یا فلاں قوم نے ہمارے خلاف ناشائستہ حرکت کی ہے اور فلاں قوم نے ہمارے سامنے یہ کلمات نکالے ہیں۔ فرماتے ہیں میں صاف دیکھتا ہوں کہ آپ ایک پہاڑ ہیں کہ ناتواں پست ہمت چوہے اس میں سرنگ کھود نہیں سکتے۔ ایک دفعہ آپ نے جالندھر کے مقام میں فرمایا ابتلا کے وقت ہمیں اندیشہ اپنی جماعت کے بعض ضعیف دلوں کا ہوتا ہے۔ میرا تو یہ حال ہے کہ اگر مجھے صاف آواز آوے کہ تو مخذول ہے اور تیری کوئی مراد ہم پوری نہ کریں گے تو خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ اس عشق و محبت الہی اور خدمت دین میں کمی واقع نہ ہوگی، اس لیے کہ میں تو اسے دیکھ چکا۔ یہ واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہیں کہ آپ صبر و استقامت کا کوہ وقار تھے۔ آپ قرآنی حکم فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کی عملی تصویر تھے۔ آپ کبھی بھی مخالفین کی گالیوں اور ٹھٹوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ عین انبیاء کی سنت کے مطابق
عظیم الشان صبر اور وسیع تر حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے حصول میں پرعزم رہے۔ ایک جگہ حضور فرماتے ہیں کہ جو جوش خدا تعالیٰ نے مجھے ہمدردی مخلوق کا دیا ہوا ہے وہ مجھے ان باتوں کی کچھ بھی پرواہ کرنے نہیں دیتا۔ میں تو خدا تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، نہ ان لوگوں کو، اس لیے میں ان کی گالیوں اور ٹھٹھوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرا مولا میرے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور مسجد مبارک کی چھت پر شام کی مجلس میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مجلس مبارک کی چھت پر شام کی مجلس میں امرتسر کے ایک دوست نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور مولوی ثناء اللہ بہت تنگ کرتا ہے، اس کے لیے بد دعا فرمائیں۔ اس پر حضور نے فرمایا نہیں، وہ ہماری جماعت کی بہت خدمت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارا دعویٰ کا ذکر ان لوگوں میں بھی ہو جاتا ہے جو نہ ہماری بات سننے کو تیار ہیں اور نہ ہماری کتابیں پڑھتے ہیں۔ وہ تو ہمارے کھیت کے لیے کھاد کا کام کر رہے ہیں، بدبو سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ معمور من اللہ کے دشمن ضرور ہوتے ہیں جو ان کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتے ہیں، توہین کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں سعید الفطرت اپنی روشن ضمیری سے ان کی صداقت کو پا لیتے ہیں۔ بس معموروں کے مخالفوں کا وجود بھی اس لیے ضروری ہے جیسے پھولوں کے ساتھ کانٹے کا وجود ہے۔ تریاق بھی ہیں تو زہرے بھی ہیں۔ کوئی ہم کو کسی نبی کے زمانے کا پتہ دے جس کے مخالف نہ ہوئے ہوں اور جنہوں نے اس کو دکاندار، ٹھگ، جھوٹا، مفتری نہ کہا ہو۔ آپ میری مخالفت میں بھی بہت سی باتیں سنیں گے اور بہت قسم کے منصوبے پائیں گے، لیکن میں آپ کو نصیحتاً للہ کہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور غور کریں کہ یہ مخالفتیں مجھے تھکا سکتی ہیں یا ان کا کچھ بھی اثر مجھ پر ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا تعالیٰ کا پوشیدہ ہاتھ ہے جو میرے ساتھ کام کرتا ہے، ورنہ میں کیا اور میری ہستی کیا۔ اے مسیحی آخر الزمان کی پیاری جماعت کے پیارے وجود، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کا پوشیدہ ہاتھ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے ہم گواہ ہیں، تو پھر مخالفین کی مخالفتوں سے ہمیں کیا ڈرنا؟ حاسدوں کے حسد کی ہمیں کیا پرواہ؟ ظالموں کے ظلم کی کیا حیثیت؟ ہم تو اس بات پر واثق یقین رکھتے ہیں کہ یہی مخالفتیں، یہی اذیتیں، یہی صعوبتیں الہی جماعتوں کی ترقی کا زینہ ہوا کرتی ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر انبیاء اور ان کی جماعتیں چل کر کامیابیاں حاصل کیا کرتی ہیں اور اپنا مقصود پا لیتی ہیں۔ ہمارے سامنے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ موجود ہے کہ آپ کو برا بھلا کہا گیا، مصیبت پر مصیبت آئی، فاقے پر فاقے ہوئے، محبوبوں اور عزیزوں کو بھوک پیاس سے اپنے سامنے تڑپتے دیکھا، 3 سال تک محصور رہے جہاں کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، حتیٰ کہ درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ ایک صحابی ان دنوں کے حالات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں 8 دن پاخانہ نہیں آتا تھا، اور جب آتا تو بکریوں کی مینگنیوں کی طرح کا آتا، کیونکہ کھانے کو کچھ نہ ملتا اور ہم درختوں کے پتے کھاتے۔ پھر اس وقت کو بھی یاد کریں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے، تو اس وقت ہرقل نے کہا کہ عرب کا کوئی آدمی بلاؤ جس سے میں عرب کے اس نبی کے حالات دریافت کروں۔ ابو سفیان حاضر ہوا تو اس نے پوچھا اس کی قوم اسے مانتی ہے یا نہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، نہ صرف مانتی نہیں بلکہ مخالفت کرتی ہے۔ ہرقل نے کہا یہی انبیاء کے مخالفین کیا کرتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ لوگ حضور کی بہت مخالفت کرتے ہیں اور موافق تھوڑے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح حضور کو پہچانیں گے۔
حضور نے فرمایا پہلی رات کے چاند کو دیکھ کر کیا گمان ہوتا ہے کہ اس کی روشنی سارے جہان میں پھیلے گی اور سب لوگ اس کو دیکھ لیں گے؟ مگر 14ویں کے چاند کو بہت لوگ دیکھ لیتے ہیں، کوئی اندھا ہی رہ جائے تو رہ جائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کا کچھ حصہ مقدمات کی پیروی میں بھی گزرا، جہاں مخالفین نے محض آپ کو رسوا کرنے کی خاطر جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنا رکھے تھے، لیکن مقدمات کی پیروی کے دوران بھی جہاں ایک طرف مخالفین اور حق کے دشمن آپ کو دنیاوی عدالت کے ذریعے ذلیل کرنے کی کوشش میں لگے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا یہ پیارا بندہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سر بسجود نظر آتا ہے، اور اپنی کامیابی پر بھی اپنے مخالف کو کبھی نیچا یا کمتر دکھانے کی کوشش نہیں کرتا جیسا کہ عموماً دیکھا جاتا ہے، بلکہ ہر آن اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مخالفین کے ساتھ محبت اور شفقت کا نمونہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت میاں بشیر احمد صاحب ایم.اے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں کسی شخص کی ذات سے عداوت نہیں ہے، بلکہ صرف جھوٹے اور گندے خیالات سے دشمنی ہے۔ چنانچہ اس اصل کے ماتحت جہاں تک ذاتی امور کا تعلق ہے، آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ نہایت درجے مشفقانہ سلوک تھا، اور اشد ترین دشمن کا درد بھی آپ کو بے چین کر دیتا تھا۔ جب آپ کے بعض چچا زاد بھائیوں نے جو آپ کے خونی دشمن تھے آپ کے مکان کے سامنے دیوار کھینچ کر آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو سخت تکلیف میں مبتلا کر دیا، اور بالآخر مقدمے میں خدا تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا کی اور ان لوگوں کو خود اپنے ہاتھ سے دیوار گرانی پڑی، تو اس کے بعد حضرت مسیح موعود کے وکیل نے آپ سے اجازت لیے بغیر ہی ان لوگوں کے خلاف خرچے کی ڈگری جاری کروا دی۔ اس پر یہ لوگ بہت گھبرائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک عاجزی کا خط بھجوا کر رحم کی التجا کی۔ چنانچہ حضور نے نہ صرف ڈگری کے اجرا کو فوراً رکوا دیا، بلکہ ان خونی دشمنوں سے معذرت بھی کی کہ میری لا علمی میں یہ کارروائی ہوئی ہے، جس کا مجھے بہت افسوس ہے، اور اپنے وکیل کو ملامت فرمائی کہ ہم سے پوچھے بغیر خرچے کی ڈگری کا اجرا کیوں کروایا گیا؟ اگر اس موقع پر کوئی اور ہوتا تو وہ دشمن کی ذلت اور تباہی کو انتہا تک پہنچا کر صبر کرتا، مگر آپ نے ان حالات میں بھی احسان سے کام لیا اور اس بات کا شاندار ثبوت پیش کیا کہ آپ کو صرف گندے خیالات اور گندے اعمال سے دشمنی ہے۔ اسی طرح جب ایک خطرناک خونی مقدمے میں جس میں آپ پر اقدام قتل کا الزام تھا، آپ کا اشد ترین مخالف مولوی محمد حسین بٹالوی آپ کے خلاف بطور گواہ پیش ہوا، اور آپ کے وکیل نے مولوی صاحب کی گواہی کو کمزور کرنے کے لیے ان کے بعض خاندانی اور ذاتی امور کے متعلق ان پر جرح کرنی چاہی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی ناراضگی کے ساتھ اپنے وکیل کو روک دیا اور فرمایا خواہ کچھ ہو، میں اس قسم کے سوالات کی اجازت نہیں دے سکتا، اور اس طرح گویا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر بھی اپنی جانی دشمن کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائی۔ اسی واقعہ کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ خود تحریر فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قتل کے مقدمے میں ہمارے ایک مخالف گواہ کی وقت کو عدالت میں کم کرنے کی نیت سے ہمارے وکیل نے چاہا کہ اس کی ماں کا نام دریافت کرے، مگر میں نے اسے روکا اور کہا ایسا سوال نہ کرو جس کا جواب وہ مطلق دے ہی نہ سکے، اور ایسا داغ ہرگز نہ لگاؤ جسے اسے مفر نہ ہو۔ حالانکہ حضور فرماتے ہیں حالانکہ انہی لوگوں نے میرے پر جھوٹے الزام لگائے، مقدمہ بنایا، افتراء باندھے اور قتل اور قید میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا، میری عزت پر کیا کیا حملے کر چکے تھے، اب بتلاؤ کہ میرے پر کون سا خوف ایسا طاری تھا کہ میں نے اپنے وکیل کو ایسا سوال کرنے سے روک دیا؟ صرف بات یہ تھی کہ میں اس بات پر قائم ہوں کہ کسی پر ایسا حملہ نہ ہو کہ واقعی طور پر اس کے دل کو صدمہ دے اور اسے کوئی راہ مفر کی نہ ہو۔ حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور
تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ چندو لال مجسٹریٹ نے حضرت مسیح موعود کے الہام انی مہین من ارادہ احانہ کے متعلق سوال کیا اور کہنے لگا کہ یہ خدا نے آپ کو بتایا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا مجھ سے وعدہ ہے۔ وہ کہنے لگا جو آپ کی ہتک کرے وہ ذلیل و خوار ہوگا؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اس نے کہا اگر میں کروں؟ آپ نے فرمایا چاہے کوئی کرے۔ اس نے 2-3 دفعہ کہا اگر میں کروں؟ حضور یہی فرماتے رہے چاہے کوئی کرے۔ حاضرین دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی نسبت کس قدر غیرت رکھتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب کرم دین والا مقدمہ چلا تو یہی ہندو مجسٹریٹ تھا۔ آریوں نے اسے ورگلایا اور کہا کہ وہ ضرور کچھ نہ کچھ سزا دے، اور اس نے ایسا کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب خواجہ کمال الدین صاحب نے یہ بات سنی تو وہ ڈر گئے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھاگے بھاگے گرداسپور پہنچے جہاں حضور اس مقدمے کے دوران قیام رکھتے تھے، اور کہنے لگے حضور بڑے فکر کی بات ہے، آریوں نے مجسٹریٹ سے کچھ نہ کچھ سزا دینے کا وعدہ لے لیا ہے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ اب فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا اور فرمایا خواجہ صاحب خدا کے شیروں پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ میں خدا کا شیر ہوں، وہ مجھ پر ہاتھ ڈال کر تو دیکھے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 2 مجسٹریٹ حضور کی عدالت میں یکے بعد دیگرے دو مجسٹریٹ تھے جن کی عدالت میں حضور کا یہ مقدمہ پیش ہوا اور دونوں کو سخت سزا ملی۔ ان میں سے ایک تو معطل ہوا اور ایک کا بیٹا دریا میں ڈوب کر مر گیا اور وہ خود اس میں نیم پاگل ہو گیا۔ حاضرین جب اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی حد سے زیادہ توہین اور ذلت کی جاتی ہے اور ہر طرف سے وہ دکھ دیے جاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے پیاروں کی مدد کو دوڑتے چلا آتا ہے اور دشمن کی صف کو لپیٹ کر اسے خواب و خاصر کرتا ہے، جس کی بابت حضور فرماتے ہیں ہر ایک جو مجھ پر حملہ کرتا ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈالتا ہے، کیونکہ وہ میرے پر حملہ نہیں بلکہ اس پر حملہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ وہی فرماتا ہے انی مہین من ارادہ احانتہ کا، یعنی میں اس کو ذلیل کروں گا جو تیری ذلت چاہتا ہے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا مخالفین کو مخاطب ہو کر فرمایا کوئی زمین پر نہیں مر سکتا جب تک آسمان پر نہ مارا جائے۔ میری روح میں وہی سچائی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، خدا سے ابراہیمی نسبت ہے۔ کوئی میرے بھید کو نہیں جانتا مگر میرا خدا۔ مخالف لوگ ابس اپنے تئیں تباہ کر رہے ہیں، میں وہ پودا نہیں ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اکھڑ سکوں۔ اگر ان کے پہلے اور ان کے پچھلے اور ان کے زندے اور ان کے مردے تمام جمع ہو جائیں اور میرے مارنے کے لیے دعائیں کریں تو میرا خدا ان تمام دعاؤں کو لعنت کی شکل بنا کر ان کے منہ پر مارے گا۔ مگر دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ انبیاء سے بڑھ کر کوئی انسانیت کا سچا ہمدرد نہیں ہوا کرتا، لیکن جب انبیاء سچی ہمدردی اور خیر خواہی کی غرض سے گمراہ مخلوق کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور انہیں بہتے پانی کی رو کے مقابل تیرنے کی تعلیم دیتے ہوئے صراط مستقیم دکھاتے ہیں تو انہیں شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مخالف مذہبوں کے لوگوں سے ہمیں کوئی دشمنی نہیں، بلکہ ان کے سچے خیر خواہ اور ہمدرد ہم ہیں۔ لیکن کیا کریں ہمارا مسلک اس جراح کی طرح ہے جس کو ایک پھوڑے کو چیرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اس پر مرہم لگاتا ہے۔ بیوقوف مریض پھوڑے کو چیرنے کے وقت شور مچاتا ہے، حالانکہ اگر وہ سمجھے تو اس پھوڑے کو چیرنے کی اصل غرض اسی کے مفید مطلب ہے، کیونکہ جب تک وہ چیرا نہ جاوے گا اس کی آلائش دور نہ کی جائے گی، وہ اپنا فساد اور بڑھائے گا اور زیادہ مضر اور مہلک ہوگا۔
اسی طرح پر ہم مجبور ہیں کہ ان کی غلطیاں ان پر ظاہر کریں اور صراط مستقیم ان کے سامنے پیش کریں۔ پھر فرمایا دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں، میں بنی نوع انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر۔ میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بدعملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول۔ پھر فرمایا میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں، میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جائے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں، اور جہاں تک ممکن ہے اسے ہمدردی کروں۔ یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جائے۔ اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بالمشافہ زبانی گندے حملے ہوئے، قتل کے فتوے ہوئے اور منصوبے بنائے گئے، اخبارات اور خطوط میں گالیوں کی بچھاڑ کی گئی۔ آپ کو گالیوں سے بھرے بیرنگ خطوط بھیج دیے جاتے جن پر کوئی ٹکٹ لگا نہ ہوتا۔ حضور ایسے خطوط کی پوسٹل سٹیمپ کے پیسے خود ادا کر کے وہ خطوط وصول کرتے، اور جب کھولتے تو ایسے خطوط اول سے آخر تک فحش گالیوں کے سوا ان میں کچھ نہ ہوتا۔ آپ ان خطوط پر سے گزر جاتے اور ان شریروں کے لیے دعا کر کے ان کے خطوط ایک تھیلے میں ڈالتے جاتے۔ میرٹھ شہر سے ایک شخص احمد حسین شوکت نامی نے ایک دفعہ حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ایک اخبار جو ہے وہ آپ کے خلاف بہت غلط قسم کے یا گندے مضامین شائع کرتا ہے، اور کہا کہ حضور میرا ارادہ ہے کہ میں اس اخبار کے خلاف عدالت میں نالش کر دوں۔ جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے خدا تعالیٰ پر کامل توکل سے کام لیتے ہوئے فرمایا ہمارے لیے خدا کی عدالت کافی ہے، یہ گناہ میں داخل ہوگا اگر ہم خدا کی تجویز پر تقدم کریں، اس لیے ضروری ہے کہ صبر اور برداشت سے کام لیں۔ حاضرین، سارے انبیاء کے مخالفوں کا ہمیں یہی دستور دکھائی دیتا ہے، سارے انبیاء کے مخالفین کا یہی دستور دکھائی دیتا ہے کہ وہ گالیاں دیتے آئے، انبیاء اور ان کے ماننے والوں کو ستاتے اور دکھ دیتے آئے، انہیں مارتے اور پیٹتے رہے، ان پر پتھر برساتے رہے، لیکن اس کے بالمقابل ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ نبی کے ماننے والوں نے ہمیشہ گالیاں کھائیں، تکالیف برداشت کی، دکھ سہے، رنج و غم برداشت کیے۔ تو اب بھی ہمارا کام ہے کہ ہم گالیاں کھائیں، اور ان کا کام ہے کہ وہ گالیاں دیں۔ بقول غالب وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے تھے اور یقیناً تھے، تو پھر آپ کے مخالفین کو یقینی طور پر وہی نمونہ دکھانا چاہیے جو ہمیشہ سے انبیاء کے مخالفین دکھاتے چلے آئے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ ابراہیم کے منکروں کی طرح ہمارے لیے آگ جلائیں، ان کا فرض ہے کہ وہ موسیٰ کے منکروں کی طرح ہمارے پلوٹوں کو ہلاک کریں، ان کا فرض ہے کہ وہ عیسیٰ کے منکروں کی طرح ہمیں صلیب پر لٹکائیں، ان کا فرض ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکروں کی طرح ہمیں اپنے وطن سے بے وطن کر دیں، ہمیں موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کریں، اور ہر رنگ میں تکلیف اور اذیت پہنچا کر خیال کریں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ہر ایک مخالف کا حق ہوگا کہ وہ ہم سے پوچھے کہ اگر مرزا صاحب نبی تھے تو کیا ان کے منکروں نے وہ کام کیے جو دوسرے انبیاء کے منکرین کرتے چلے آئے ہیں؟ بس جو ان کا کام ہے وہ انہیں کرنے دو، اور جتنا وہ شور مچانا چاہتے ہیں انہیں مچانے دو، اور یاد رکھیں وہ جتنی زیادہ ہماری مخالفت کریں گے اتنی ہی ہماری صداقت میں ہمیں ثبوت مہیا کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بہت ستایا گیا اور دکھ دیا گیا، میں بہت ستایا گیا اور دکھ دیا گیا،
مجھے کافر ٹھہرایا گیا، مجھے دجال کہا گیا، میرا نام شیطان رکھا گیا، مجھے کذاب اور مفتری سمجھا گیا، میں ان کے اشتہاروں پہ لعنت کے ساتھ یاد کیا گیا، میں ان کی مجلسوں میں نفرین کے ساتھ پکارا گیا، ہر ایک نے مجھے گالی دینا اجر عظیم کا موجب سمجھا اور میرے پر لعنت بھیجنا اسلام کا طریق قرار دیا۔ پر ان سب تلخیوں اور دکھوں کے وقت خدا میرے ساتھ تھا۔ ہاں وہی تھا جو ہر یک وقت مجھ کو تسلی اور اطمینان دیتا رہا۔ سو یقیناً سمجھو کہ تم مجھ سے نہیں بلکہ خدا سے لڑ رہے ہو۔ کیا تم خوشبو اور بدبو میں فرق نہیں کر سکتے؟ اے لوگو تم یقیناً سمجھو، حضور فرماتے ہیں، اے لوگو تم یقیناً سمجھو کہ میرے ساتھ وہ ہاتھ ہے جو آخر وقت تک مجھ سے وفا کرے گا۔ اگر تمہارے مرد اور تمہاری عورتیں اور تمہارے جوان اور تمہارے بوڑھے اور تمہارے چھوٹے اور تمہارے بڑے سب مل کر میرے ہلاک کرنے کے لیے دعائیں کریں، یہاں تک کہ سجدے کرتے کرتے ناک گل جائیں اور ہاتھ شل ہو جائیں، تب بھی خدا ہرگز تمہاری دعا نہیں سنے گا اور نہیں رکے گا جب تک وہ اپنے کام کو پورا نہ کر لے۔ اور اگر انسانوں میں سے ایک بھی میرے ساتھ نہ ہو تو خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہوں گے۔ اگر تم گواہی کو چھپاؤ گے تو قریب ہے کہ پتھر میرے لیے گواہی دیں۔ وہ خدمت جو عین وقت پر خداوند قدیر نے میرے سپرد کی ہے اور اس کے لیے مجھے بھیجا گیا، اس کے لیے مجھے پیدا کیا ہے، ہرگز ممکن نہیں کہ میں اس میں سستی کروں۔ اگرچہ آفتاب ایک طرف سے اور زمین ایک طرف سے باہم مل کر کچلنا چاہیں، خدا کے مامورین کے آنے کے بھی ایک موسم ہوتے ہیں اور پھر جانے کے بھی ایک موسم۔ بس یقیناً سمجھو کہ میں نہ بے موسم آیا ہوں اور نہ بے موسم جاؤں گا۔ خدا سے مت لڑو، یہ تمہارا کام نہیں کہ مجھے تباہ کرو۔ پس وہ دن دور نہیں جب محسیہ محمدی کا چاند اکناف عالم میں پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی چمک دکھا رہا ہوگا اور اس کی کرنیں ہر سو روشنی پھیلا رہی ہوں گی، لیکن اس کی راہ میں حائل مشکلات اور مصائب کا مقابلہ ہم نے صبر اور دعاؤں کے ساتھ کرنا ہے۔ آج یہ ظلم کرنے والے اپنے ذوق میں اپنے آپ کو تمام طاقتوں کا مالک سمجھ رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ یہی لوگ مظلوم مومنین کے زیر نگی کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں ہماری فتح کا ہتھیار تو یہ دعائیں ہی ہیں، اور یہی ہتھیار ہے جو دشمن کے شر ان پر الٹائے گا۔ جس شدت کے ساتھ ہم اس ہتھیار کو استعمال کریں گے اسی قدر جلد احمدیت کے نظارے فتح کے نظارے ہم دیکھ لیں گے۔ پس ہم نے استعینوا بالصبر والصلاح کے حکم الہی کو اپنی ڈھال بنانا ہے، حسبنا اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ ہر ابتلا اور تکلیف پر انا للہ و انا الیہ راجعون کا نعرہ بلند کرنا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت آ جائے، بشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون کی خوشخبری کا نکارہ بن جائے۔ آمین اللہم آمین۔